اسی طرح حسن جو ہے، حسن میں بھی حضور کی شان اولیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے حسین جس کو بنایا اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے قلم اٹھایا تو وہ کیا فرماتے ہیں، پنجابی شاعر لکھتا ہے کہ مصور نے بھی حد سی کر دیتی، مصور کیا تصویر بنانے والے، مصور نے بھی حد سی کر دیتی، بڑی ریجنال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، رب نے سونا بنا کے قلم توڑ دیتا، محبوب جیسا پھر بنایا ہی نہیں۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہیں اپنے جیسے، حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ تو یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک۔ پھر دیکھیں یہ لفظ احسن جو ہے اور بھی کئی جگہوں پہ بولا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں دیکھتا ہوں ادھر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور آرام فرما رہے ہیں، ادھر چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی تاجدار کائنات کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس کو دیکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر آنکھیں بند تھی مگر حضور کا سونا ہمارے جیسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جابر کیا دیکھتا ہے، جابر کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، وہ چاند سونا ہے کہ اے چاند سونا ہے، وہ چاند حسین ہے یا یہ حسین ہے؟ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جابر بتا پھر کیا نتیجہ نکالا ہے؟ بن سمرہ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ عِنْدَ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین حضور تاجدار کائنات کی ذات، حضور کا چہرہ اتنا سونا، حضور اتنے حسین و جمیل، اور پھر اتنا حسین کون اس چہرے کی بات کر سکتا ہے اور کون اس چہرے تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کا حسن کون بیان کر سکتا ہے؟ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کہا تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے۔ ازل سے حضور کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، آج تک مکمل تو نہیں ہوئی، آج تک مکمل نہ ہو سکی۔ اپنے اپنے دور میں مفسرین بھی آتے رہے، حضور کی تعریف کرتے رہے، محدثین بھی آتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرتے رہے، اولیاء آئے، کتب آئے، ابدال آئے، سب نے حضور کی تعریفیں کی، مگر حضور کی تعریف مکمل نہ ہو سکی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور ہیں ہی ایسے، ان کی تعریف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حسن یہ ہے کہ کائنات بیان کرتی رہی، مگر یہ حسن ایسا اللہ رب العزت نے بنایا۔ اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں نماز میں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار چہرہ اوپر بلند کر رہے ہیں۔ اب کیسے حسین ہیں، کائنات تو تڑپتی ہے نا دیکھنے کو حضور کو، حضور کے دیدار کو، کائنات چاہتی ہے کہ حضور کی زیارت ہو جائے، کائنات کی آرزو ہے کہ چلو حضور کی زیارت نہ صحیح مدینہ طیبہ کی وہ گلیاں دیکھیں جہاں محبوب گھوما کرتے تھے، جہاں محبوب چلتے تھے، جہاں سرکار خرامہ ناز چلا کرتے تھے، ان مقامات کو دیکھیں۔ احباب ذی وقار، کائنات کی چاہت یہ رہی، کیا فرمایا؟ نماز میں کھڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید نازل کیا رب نے۔ اچھا رب تعالیٰ قرآن پاک نازل نہ فرماتا، جو بات کرنی تھی وہی بات کر دیتا، مگر رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، جو آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ آئے ہائے، ایسا حسن جسے خدا دیکھے، ایسا حسن جسے خدا دیکھے، بتائیے کائنات میں کوئی ہے جس کی عقلوں میں وہ حسن آ جائے؟ کائنات میں کوئی ہے ایسا؟ اور ایسا حسن کہ سورج اور چاند بھی شرما جائیں۔ آپ نے سنا ہے علماء سے ایک بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو بادل سایہ کیا کرتے تھے، بادل سایہ کیا کرتے تھے، مگر آج ایک نکتہ فقیر سے سن کے دیکھیے، بادل سایہ کرتے تھے یا معاملہ کچھ اور تھا؟ اچھی بولو یار سبحان اللہ، معاملہ کچھ اور تھا یا بادل سایہ کیا کرتے تھے؟ اچھا بادل سایہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوپ نہ لگے، گرمی نہ لگے، مگر سنیے یہ سورج کی کیا مجال ہے میرے حضور کو تکلیف دے؟
قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ جلائی گئی، تو جب آگ کی طرف پھینکا گیا نا، تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس آگ کو حکم فرمایا، اور قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ برد کہتے ہیں برف کو، فرمایا اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو، میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، ٹھنڈی ہونا مگر سلامتی والی ہونا۔ تو جو رب اپنے خلیل کو آگ سے بچا رہا ہے، جس کا کام ہی جلانا ہے، یہ جو سورج حضور کے صدقے سے بنا ہے، کیا یہ سورج حضور کو تکلیف پہنچائے گا؟ نہیں، معاملہ یہ نہیں، حقیقت یہ ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور تاجدار کائنات کے سامنے سورج نہیں آتا، شرماتا ہے کہ میرا حسن اس حسن کے سامنے کیا ہے، شرماتا ہے۔ اس لیے بعض کے لیے حکم یہی ہوا کہ بادل سایہ کیا کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ سورج اپنے آپ کو چھپاتا ہوگا کہ میری کیا اوقات ہے محبوب کریم کے حسن کے سامنے۔